السلام ناظرین، نیوز ٹیک کے ساتھ میں ہوں اسکر چودھری۔ ناظرین، ہر طرف خوشحالی کا دور دورہ ہے، کہیں غربت نظر نہیں آتی، عوام کی قوت خرید بڑھ چکی ہے اور اسی لیے مختلف اشیاء کی قیمتیں بتدریج بلندی کی جانب پرواز کر رہی ہیں۔ قوت خرید کیسے بڑھی یہ ہم نہیں کہتے، یہ ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں، اور شاید مہنگائی بھی اسی وجہ سے ہے، توجہ بھی اسی وجہ سے نہیں دی جاتی کہ جب مہنگائی ہوتی ہے تو ایک غریب شخص اپنے گھر کا آٹا کس طرح پورا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چینی کی لمبی لائنیں لگتی ہیں یوٹیلٹی سٹورز کے اوپر، وہ تصاویر وہ ویڈیوز بھی آپ کے سامنے آتی رہی ہوں گی، اور بعض تو ان جو چینی کی لائنیں لگتی تھی، قطاریں لگتی تھی، انہیں دیوار چین سے بھی تشبیہ دیتے تھے۔ آج ایک ایسی خبر آپ سے ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں جو حکومتی خود مختار ادارہ ہے، یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان۔ اب وہاں پر ہمیں ذرائع ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں پر بھی اب سستا جو تھوڑا بہت فرق تھا وہ بھی ختم کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ذرائع جو ہمیں جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے، جو گھی ہے باہر مارکیٹ کی تو ہم بات نہیں کرتے، باہر کی قیمتیں تو آسمان کی جانب جا رہی ہیں، مگر جو یوٹیلٹی سٹور کے اوپر گھی آپ کو 170 روپے کا ملتا تھا، اس پہ زیادہ اضافہ نہیں ہوا ہے، صرف 90 روپے اس میں اضافہ کیا گیا ہے، اب وہ 260 روپے کا ملے گا۔ اسی طریقے سے جو یوٹیلٹی سٹور کے اوپر اور جن چینی کی لائنوں کی میں بات کر چکا ہوں، دیوار چین سے تشبیہ دے چکا ہوں، اب وہ چینی بھی 68 کی یوٹیلٹی سٹور کے اوپر نہیں ملے گی، بلکہ 17 روپے اضافے کے ساتھ وہ ملے گی اب ہمیں 85 روپے کی۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم آٹے کی بات کریں، اور آٹا، چینی، گھی ہر گھر کی ضرورت ہے۔ یوٹیلٹی سٹور کے اوپر باہر تو 1200-1400، اور جو ریموٹ ایریز ہیں وہاں پر بالخصوص اگر میں آزاد کشمیر کی بات کروں تو وہاں پر 1400 اور 1500 روپے تک بھی 20 کلو آٹا اس وقت بھی مل رہا ہے، مگر چونکہ یوٹیلٹی سٹور کے اوپر ایک وہ کہا جاتا تھا یہ بڑا ہم سستا آٹا فراہم کر رہے ہیں، بڑی سبسڈی دے رہے ہیں، 820 روپے کا جو آٹا مل رہا تھا یوٹیلٹی سٹور کے اوپر، اس کے معیار کے اوپر ہم بات نہیں کرتے، رزق ہے، مگر جو معیار تھا وہ زبان زد عام ہے۔ اب اس میں 130 روپے کا اضافہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ ملے گا 950 روپے کا۔ یہ تو بات ہے یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان کی۔ ہمیں مصدقہ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ یہاں پر ان اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب تھوڑا سا اگر ہم تقابلی جائزہ لے لیں، ابھی بجٹ کو ختم ہوئے ہفتہ 10 دن بھی نہیں ہوئے ہیں، اور میرے وزیر اعظم، میرے کپتان جناب عمران خان صاحب نے جو اپنی تقریر کی تھی مئی کے بالکل اینڈ کے اوپر، جب بجٹ اجلاس اختتام پذیر ہو رہا تھا، تو بجٹ سیشن کے دوران تو ہمارے وزراء بھائیوں، ہمارے حکمران جماعت کے حکمران اتحاد کے جو ایم این ایز ہیں، انہوں نے تو اس بجٹ کے لیے زمین آسمان کے کلابے ملا دیے تھے۔ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس جیسا بجٹ آج تک نہیں ملا، اور ہمارے بھی کان یہ سنتے سنتے پک گئے ہیں۔ آج تک ہم نے ہر دور میں یہی سنا ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے، مگر جب یہ بجٹ پیش ہو چکا، بجٹ منظور ہو چکا اور نیا مالی سال آیا، تو صرف ایک چیز کی قیمت کے اوپر ہم آپ سے بات کریں گے، پیٹرولیم مصنوعات۔ اس کی قیمتوں میں اگر 10 پیسے کا فرق بھی پڑتا ہے تو اس کا جو بوجھ عام آدمی کے اوپر روپوں کی صورت میں پڑتا ہے، پیسوں میں اضافہ اور بوجھ روپوں کی صورت میں پڑتا ہے۔ مگر یہاں پر چونکہ عوام کی قوت خرید کافی بڑھ چکی ہے، تو 31 مئی 2021 جو قیمت تھی پیٹرول کی پر لیٹر، وہ 108 روپے 56 پیسے تھی، 108.56 پیسہ پر لیٹر، اور آج 16 جولائی ہے، 16 دنوں میں اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے 9 روپے 53 پیسے، 9.53 پیسہ، اور آج جو قیمت ہے وہ 118 روپے 9 پیسے پر لیٹر کی قیمت ہے، جو میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، جو ہم جاتے جائیں گے، اگر ہم یہ اسلام آباد سے صرف 35-40 کلومیٹر دور مری چلے جاتے ہیں تو مری کی قیمت الگ ہوگی،
وہ 118 रुपये 9 पैसे के बजाय 118 रुपये 49 पैसे होगी, 50 पैसे होगी। और इसी तरीके से जब हम कश्मीर जाएंगे तो शायद कश्मीर में इसकी कीमत 120 रुपये के लगभग होगी, क्योंकि उनकी जो कास्ट है वो कास्ट में इजाफा हो जाता है, इसलिए वहाँ की कीमत है। तो हुकूमत एक जानब गरीब परवर अवाम दोस्त बजट का दावा कर रही थी, और बजट को गुज़रे अभी 10 दिन भी नहीं हुए कि जो कीमतें हैं वो आसमान से बात कर रही हैं। यकीनन हम अपने हुकूमत के इस दावे से इत्तेफाक करते हैं कि अवाम की क़ुव्वत ख़रीद बढ़ चुकी है। जब आप आटा 1400 रुपये का 20 किलो का देंगे तो अवाम मरती क्या ना करती, उसने तो वो आटा ख़रीदना है। जिस मज़दूर की दिहाड़ी 500 रुपये 700 रुपये या 800 रुपये है, अगर उसके बच्चे घर में भूख से बिलक रहे हैं तो उसने 1400 क्या 14,000 रुपये का भी आप आटा देंगे तो उसने तो वो आटा ख़रीदना है, मगर इससे उसकी वो क़ुव्वत ख़रीद नहीं बढ़ी है। अगर वो आटा ख़रीद सका है तो वो शायद घी नहीं ख़रीद सका होगा, वो चीनी नहीं ख़रीद सका होगा। और वैसे भी अब चूँकि आजकल हुकूमत ख़ासी मसरूफ़ है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, मेरे वज़ीर आज़म भी अब इंतखाबी जलसों से ख़िताब करने के लिए जा रहे हैं। चूँकि जिन्हें भेजा था अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी जो भी वाक़यात थे वो गुज़श्ता 2-3 रोज़ से मुसलसल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रहे हैं। तो अभी वज़ीर आज़म वहाँ पर जा रहे हैं, और आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है वो वैसे भी 25 जुलाई को बैलेट के ज़रिए फ़ैसला देने वाले हैं। अब देखते हैं कि क्या इस महंगाई का जो जिन बेकाबू हो चुका है, अमलन बेकाबू हो चुका है, हुकूमत के बस से सारी चीज़ें निकली जा चुकी हैं, क्या इसका जवाब कहीं 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर की आवाम बैलेट की सूरत में तो नहीं देंगे। न्यूज़ टू यू को यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो वो आप तक पहुंच सके, और साथ ही news2u.com.pk का विज़िट करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।